الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ کہف کے اندر 5 قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں شروع میں ترتیب کے اعتبار سے پہلا قصہ اصحاب کہف و رقیم کا ہے اور دوسرا قصہ صاحب جنتین کا ہے. تیسرا قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہے اور چوتھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. آج ہم اس قصے کی تفصیلات پڑھیں گے. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا اس وقت آپ سے بڑا کوئی اور عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بڑا عالم تو میں ہی ہوں. یعنی اس نے یوں پوچھا ہوگا نا، کیا آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ کیونکہ آپ وقت کے نبی تھے، اولو العزم رسول تھے، آپ پر وحی اترتی تھی، کتاب ملی تھی، تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں ہی بڑا عالم ہوں. مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اور بھی علم والوں سے روشناس کروائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ دریا کے طرف جائیں، وہاں پر آپ کو ایک آدمی ملے گا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا کیا ہوگا. جو علم اللہ ڈائریکٹ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس کو علم دیا ہوگا تو آپ اس سے ملیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے، علم کی اہمیت قدر جانتے تھے، دل میں چاہت تھی، تو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں کسی ایسے آدمی سے ملوں جس کو اللہ نے اور علم عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں، علم جو ہے نا اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں. ایک ہی کالج ہے، ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، ایک فزکس کا ہے، ایک کیمسٹری کا ہے، ایک جو ہے وہ بیالوجی کا ہے. تو سب پروفیسر ہیں، مگر ہر ایک کا مضمون اپنا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف علوم عطا فرمائے. جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے علم الکتابت عطا فرمایا، لکھنے کا علم. یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تو لوگ لکھنا جانتے تھے. ان کی لکھائی آج کی لکھائی کی طرح نہیں تھی، مگر جو چند لائنیں لگائی جاتی تھیں وہ لکھائی تھی جو شروع کی بندے نے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا، صنعت الفلک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم مناظرہ عطا فرمایا، علم الحجہ کہتے ہیں اس کو. چنانچہ انہوں نے نمرود کے ساتھ بحث کی. نمرود نے کہا کہ بھائی میں رب ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود کو دھوکہ لگا. اس نے ایک قیدی کو بلا کے جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو واقعی قتل کے لائق تھا اس کو آزاد کر دیا. کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. تو کافر جو تھا وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اللہ نے یہ علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. پھر علم
منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم، یعنی پرندے بھی آپس میں جب آوازیں دیتے ہیں نا تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ اپنی ایک دوسرے کے پیغام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ علم اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم الاسباب ذوالقرنین کو عطا فرمایا تھا کہ اسباب کو کس طرح جوڑنا ہے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ علم اللہ نے ذوالقرنین کو عطا فرمایا تھا۔ پھر خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم الافعال عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تشریعی علم، شریعت کا علم، اس میں تو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے اوپر درجے میں تھے چونکہ وقت کے نبی تھے، تو تشریعی علم میں سب سے اونچا ان کا ہی مقام تھا۔ ایک ہوتا ہے تکوینی علم، تکوینی کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، آخر یہ بھی تو کوئی چلا رہا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو چلا رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو مخصوص رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ایک ملک ہے نا، تو اس ملک میں حکومت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، مگر جو صدر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ خود تو نہیں نا سارا ملک چلاتا، اس نے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں، اس کو سرکاری ملازم کہتے ہیں۔ وہ جو سرکاری ملازم ہے نا، ان کو لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ بیوروکریسی ہے، تو بیوروکریسی ملک چلا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس کا جو ظاہری نظام ہے اس کے چلانے کے لیے بھی کچھ فرشتے ہیں، کچھ بندے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے کام لگائے ہوئے ہیں، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی بیوروکریسی ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے چونکہ ہمارا تو واسطہ ہی نہیں اس سے، لیکن اللہ جانتے ہیں، لہٰذا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے بندے کی طرف متوجہ کر دیا جن کے پاس یہ تکوینی علم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو ملنے کے لیے گئے۔ اب اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز سے کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، غلام تھے، سفر میں ساتھ چل پڑے تھے۔ سفر میں کسی کو ساتھ لے لینا تو یہ بھی شرعاً ایک جائز چیز ہے، ضرورت ہوتی ہے بندے کی، عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ساتھی کی تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک نئے سفر پہ چلے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، ایک نیا سفر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو ساتھ لے لیا۔ تو حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، وہ ان کے غلام تھے۔ چنانچہ سفر کر رہے تھے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لا ابرح، میں برابر چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ میں دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں گا۔ باہر ویسے تو کہتے ہیں سمندر کو، لیکن بڑے دریا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو مجمع البحرین جہاں پر دو بڑے سمندر یا دریا ملتے ہیں اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ جہاں پر مجمع البحرین ہے وہاں پر اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ میں چلتا رہوں گا۔ لگتا ہے کہ لمبا سفر تھا، تھکاوٹ والا سفر تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، یعنی لمبا وقت، میں تو کئی دن چلتا رہوں گا اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس سے دل کی طلب ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کتنا شوق تھا کہ میں کسی ایسے بندے سے ملوں جو ایسا علم رکھتا ہو جو میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے اندر علم کی طلب کو اور زیادہ بڑھائیں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ نسیا حوتہما، حوت کا لفظ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسماک مچھلیوں کو کہتے ہیں، اور حوت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔
حوت کا لفظ قرآن مجید میں 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے. ایک تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی کے لیے حوت کا لفظ استعمال ہوا، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اس کے لیے بھی حوت کا لفظ استعمال ہوا. اور تیسرا، یہودی لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا یوم السبت کو، ہفتے کے دن کو، تو ہیتانہم جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان کے لیے بھی گویا حوت کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ 3 جگہ پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک مچھلی تھی جس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس کو اپنے وقت پہ غذا کے طور پہ استعمال کریں گے. تو فرمایا گیا تھا کہ جب وہ جگہ آئے گی تو یہ مچھلی پانی میں اپنا راستہ بنا لے گی، یعنی اللہ اس کو زندہ کر دیں گے اور وہ پانی میں چلی جائے گی. یہ نشانی بتائی ہوئی تھی. تو جب دونوں حضرات وہاں پہنچے جہاں مجمع البحرین تھا، تو وہاں پر ایک پتھر تھا، پتھر کو صخرہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، سو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام سوئے تو مچھلی جو ہے وہ تڑپی اور پانی کے اندر چلی گئی. تو یوشع بن نون جو نوجوان تھا اس نے دل میں سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ جی مچھلی تو پانی میں چلی گئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ نوجوان اس بات کو بھول گیا، بتانا بھول گیا، اور سفر پھر شروع ہو گیا. اب جب سفر کرتے کرتے آگے کافی آگے پہنچے تو فلما جاوزا، جب وہ اس سے آگے تجاوز کر گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا آتنا غداءنا، لاؤ بھائی کوئی کھانے پینے کی چیز، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ تھکن ہو گئی ہے. یعنی چل چل کے بندہ تھک جاتا ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے. جب انہوں نے اس سے مچھلی کھانے کے لیے مانگی، کھانے کے لیے، تو نوجوان کو پھر یاد آیا کہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی. قالا، کہنے لگا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، آپ کو خبر نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مچھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان نے ہی بھلا دیا. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طور پر اپنا راستہ بنا لیا. یعنی میں بات بھول گیا تھا بتانا، لیکن اس وقت مچھلی پانی میں چلی گئی تھی. قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھائی اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی کہ جب مچھلی پانی میں چلی جائے گی. ما کنا نبغی، ہم اسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے. چلو ہم واپس اسی جگہ پر اپنے قدموں کے نشانوں پہ واپس چلتے ہیں، ہمیں اسی جگہ پر وہ بندہ ملے گا. چنانچہ وہ دوبارہ واپس اپنے راستے پر آئے. فرتد علی آثارہما قصصا، سو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ جو خاص علم تھا نا، یہ تکوینی علم تھا، یہ شریعت کا علم نہیں تھا. شریعت کے علم میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے تھے، ان کے پاس یہ علم تھا. یہ خضر علیہ السلام اللہ کے ایک ولی تھے جن کو اللہ نے دنیا کا تکوینی علم دیا تھا کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ علم ان کے پاس تھا. اس کو علم لدنی کہا گیا. جب وہ ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو علم مفید عطا کیا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا وہ آپ مجھے بھی سکھائیں. انہوں نے آگے سے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بلا شبہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے. یہ کیوں کہا کہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو کام ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ان کی کیا حقیقت ہے وہ مجھے تو پتہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی دیا گیا ہے، ان افعال کا علم نہیں دیا گیا.
تو جب ان کے سامنے ایسے بات ہوگی جس کا علم نہیں تو یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ فوراً بولیں گے، پوچھیں گے اور یہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں تو صحیح لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ اس چیز پر صبر کر ہی کیسے سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس چیز کا آپ کو علمی طور پر احاطہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اس بندے نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنی، کوئی سوال نہیں پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ میں کوئی بات خود آپ کو اگر چاہوں تو میں بتا دوں، یہ جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ فَانْطَلَقَا، سو دونوں چل پڑے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، آگے ایک کشتی تھی، وہ کشتی مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کر جاتی تھی۔ اب چونکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کر جاتی تھی تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سمندر نہیں تھا، یہ بڑا دریا تھا، کیونکہ دریا میں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا سکتے ہیں، سمندر میں کشتی نہیں جا سکتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا دریا تھا جس کے لیے بحر کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، کشتی والے اس بندے کو جانتے تھے جو صاحب علم بندہ تھا، رجل صالح تھا، تو کشتی والوں نے دیکھا تو انہوں نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے اور کہا کہ جی آئیے آپ کشتی میں بیٹھ جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، جب کشتی چلنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک لکڑی کو یا لوہے کا کوئی ٹکڑا تھا جو کچھ بھی تھا اس کو اکھاڑ دیا۔ اب کشتی بنانے میں تو بہت ساری لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو ایک لکڑی کو یا لوہے کے ٹکڑے کو جو انہوں نے اکھاڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو کشتی ٹوٹ گئی تو پانی بھر جائے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ قالا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، اخرقتھا لتغرق اہلھا، کیا آپ نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، یعنی یہ تو عجیب کام کیا آپ نے کہ کشتی کے اندر شگاف کر دیا، لوگ ڈوب جائیں گے، یہ کام آپ نے کیسا کر دیا؟ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آگے سے جواب دیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، میں سوال کر بیٹھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈالیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بات کو درگزر کر دیا۔ فانطلقا، پھر جب کشتی سے اترے تو یہ آگے چل پڑے۔ اب چلتے چلتے راستے میں کچھ بچے تھے جو کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ تھا، حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ قالا، اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا بھائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہر چیز کو تشریعی نظر سے دیکھ رہے تھے نا، شریعت تو اجازت نہیں دیتی ایسے کام کرنے کی، تو اس لیے ان کا چونک پڑنا، حیران ہو جانا، یہ ایک فطری چیز تھی، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، بھئی آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے اس بے گناہ جان کو مار دیا؟ چونکہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے اوپر شریعت کا بوجھ نہیں تھا، ابھی تو بے گناہ بچہ تھا۔ تو انہوں نے کہا، بھئی آپ نے ایک ایسے بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی بے جا کام کیا ہے، نامناسب کام کیا ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی بچے کو جان سے مار دیں۔ قال، اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں، پہلے جو کہا تھا وہ نرمی میں بات کی تھی،
قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کہا تھا، دو لفظ کہے تھے، تو زور تو دیا تھا، کہا ان کو، تنبیہ تو کی تھی، لیکن تنبیہ میں نرمی تھی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب جب دوبارہ انہوں نے سوال پوچھا تو خضر اسلام نے اب جو جواب کیا تو تنبیہ ذرا زیادہ سخت کی، کیا الم اقل لکا، لکا کا لفظ بڑھا دیا، یعنی ان کو کہا کہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ اب مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا اچھا اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، ایک چانس اور دیں، لاسٹ چانس، بندہ کہتے ہیں نا دوسرے کو بھائی ایک چانس اور دے دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر یہی کہا کہ بھائی لاسٹ چانس واز ون ٹائم۔ ہمارے ہاں محمد سرمد جو ہے نا یہ صبح سوتا ہے، اس کو اسکول بھیجنے کے لیے جب اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے نا تو اس کو جگاتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے امی لاسٹ ٹائم، امی لاسٹ ٹائم، ون ٹائم، ون ٹائم، یعنی 5 منٹ مجھے اور سونے دے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، اگر پھر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دینا۔ ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سوال کر بیٹھا دوسری مرتبہ، پھر عذر پکا ہے، ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، لیکن ایک چانس مجھے لاسٹ اور دے دیجئے۔ فانطلقا، پھر دونوں اس سے آگے چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی کے رہنے والوں پر گزرے۔ جب بستی کے رہنے والوں تک گزرے تو دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے مچھلی تو مانگی تھی، لیکن یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا بھی تھا یا نہیں، مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی تو صاف ظاہر ہے کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب سفر پیدل کیا، لمبا چلے اور کھانے کی چیز نہیں تو بھوک تو بہت لگتی ہے۔ اب اس وقت دونوں بہت بھوک لگی ہوئی تھی ان کو۔ اب جب وہ بستی والوں کو پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے بات کی کہ بھائی اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو آپ ہمیں دے دو، مگر بستی والے لوگ تھے، انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ عجیب بات تھی کہ لوگ مہمان نوازی نہ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے اور خضر علیہ السلام بھی حیران تھے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مگر وہاں پر ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، یعنی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور اگر اس کو سیدھا نہ کیا جاتا تو وہ دیوار گر جاتی۔ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، لڑکوں کی تھی، ان کا والد بڑا نیک بندہ تھا اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور چونکہ بچے چھوٹے تھے تو باقی لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے، بچے محروم ہو جاتے۔ اب وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات پھر عجیب لگی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے تو مہمان نوازی نہ کی، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہ دیا، اور ہم الٹا ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال پوچھ لیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس دیوار کی مزدوری بھی مانگ سکتے تھے، یعنی اگر یہ ویسے مہمان نوازی نہیں کرتے تو ہم نے تو ان کی دیوار سیدھی کی ہے نا، تو دیوار سیدھی کرنے پر ہم ان سے اجرت بھی مانگ سکتے تھے، تو ہم اجرت ہی ان سے مانگ لیتے۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان الگ ہونے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ جس پر تم صبر نہ کر سکے، یعنی اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے اور آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھے تھے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی ایسی بات استاد کرے جو شاگرد کو سمجھ میں نہ آئے اور الگ بھی ہونے کا وقت آ جائے تو استاد شاگرد کو سمجھا ضرور دے کہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس میں راز کیا تھا،
جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی اصل وجہ یہ تھی کہ جب ہم کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے تو کشتی جا رہی تھی آگے دوسرے کنارے، وہاں پر جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بندوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کے بندے کیا کر رہے تھے؟ کشتیوں کو جمع کر رہے تھے، زبردستی ان کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، جو کشتی نظر آتی تھی اس کو قبضے میں لے لیتے تھے۔ اور یہ غریب مسکین لوگ تھے جن کی کشتی تھی، اور اگر ان سے وہ کشتی لے لیتے تو یہ محروم ہو جاتے آمدنی سے۔ تو میں نے اس کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ کے اس کو کمزور بنا دیا، عیب دار بنا دیا، تاکہ وہ لوگ اس کشتی کو نہ لیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، سو میں نے اس کشتی کو عیب والا بنا دیا۔ وکان وراءہم ملک، اور ان لوگوں کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے جو کشتی میں ایک تختی کو توڑا تو بلا وجہ نہیں توڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسکینوں کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے، میں نے ان کی فیور کی تھی، ان کا برا نہیں کیا تھا، تو ایک وجہ بتا دی۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہی لڑکے کی بات تو اس کے ماں باپ مومن تھے، ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ نوجوان لڑکا بڑا بنے گا نا تو یہ بڑا غالبانہ والا لڑکا ہوگا، اور یہ کہیں اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ لے جائے، کیونکہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو وہ ماں باپ سے زبردستی باتیں منواتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں اور طغیانی کے اندر نہ لے جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے، خیرا منہ زکاتً واقرب رحما، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہوگا اور صلہ رحمی کرنے والا بھی ہوگا۔ اور جو میں نے دیوار کو ٹھیک کیا تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور رہی دیوار تو اس کی صورتحال یہ کہ وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ، شہر کے دو یتیم بچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو دو یتیم بچے تھے نا جن کا باپ فوت ہو گیا تھا، ان کا جو اپنا باپ تھا وہ بہت زیادہ نیک نہیں تھا، وہ ایک عام نیک بندہ تھا۔ البتہ ان کے اوپر جو باپ دادا گزرے تھے نا، تو اوپر کی نسل میں ان کی 7ویں پشت میں کوئی ایک بڑا نیک بندہ اللہ کا ولی گزرا تھا، یہ اس کی نسل کے بچے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی 7ویں نسل کے بچوں کے مال کی اگر حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی اولاد کے ایمان کی کتنی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے آگے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کے اس طرح ایمان کی اور ان کے دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا تیرے رب نے ارادہ کیا؟ اس لیے کہ وہ رب کے ارادے سے آگے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ایک سرکاری ملازم تھے نا، تو سرکاری ملازم جیسے سرکار کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو خضر علیہ السلام بھی اللہ کے الہام پہ عمل کرتے تھے، ان کو جو الہام ہوتا تھا وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا۔ یہاں پر ایک خاص نقطہ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے دو کام کیے تھے جن کے اندر ذرا کمی کوتاہی تھی، کشتی میں عیب ڈال دیا یا بچے کو غلام کو قتل کر دیا، تو وہاں پر رب کا لفظ استعمال انہوں نے نہیں کیا۔ ہم نے چاہا، میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے عیب اور کمزوری والے کام کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہاں پہ چونکہ دیوار کو سیدھا کرنا ایک اچھا کام تھا تو یہاں پر انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کی۔ وَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ تو دیکھو یہ خاص نقطہ سورہ کہف میں سمجھنے والا ہے
کہ کبھی بھی انسان اچھائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے۔